السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسے مسلم کنٹری کی سیر کروانے لے کے جا رہے ہیں جو صرف کنٹری نہیں ہے بلکہ تاریخ کی ایک کھلی کتاب ہے، جہاں بہت سے انبیاء کرام بھی آئے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں مصر کی۔ فرعون کے محل کیسے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس جگہ فرعون کے محل میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا محل کہاں ہے، مصر کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہ پہاڑ کہاں ہے، مصر میں موجود حسینی مسجد کی سب سے خاص بات کیا ہے، اور بہت سے ایسے مقامات دکھائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیں اب نکلتے ہیں مصر کے ایک ایسے شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام دا عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے، جس کا نام تو عرب لکھا ہے لیکن اس کا زیادہ تر رقبہ افریقہ میں آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 11 کروڑ 45 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے 11ویں نمبر پر آتا ہے، اور مسلم کنٹری کے لحاظ سے یہ 6واں بڑا ملک ہے۔ اس کنٹری کا کل رقبہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کے 40% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 60% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ مصر دنیا کے قدیم ترین ممالک میں آتا ہے، جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ایجپٹ کے اگر بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف لیبیا، سوڈان اور غزہ کی پٹی واقع ہے اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا دریائے نیل بھی یہیں سے گزرتا ہے، جس کی لمبائی 6650 کلومیٹر ہے۔ مصر میں 90% آبادی مسلم ہیں، جبکہ 10% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ مصر کا کچھ حصہ ایشیا میں بھی آتا ہے۔ مصر کا دارالحکومت کائرو ہے، جسے اردو میں قاہرہ بولا جاتا ہے، جو مصر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے۔ تاریخی لحاظ سے بھی اس شہر کی بہت اہمیت ہے۔ اس شہر کا ایک حصہ دریائے نیل کے ساتھ لگتا ہے۔ مصر کا اکانومی سیکٹر بھی کائرو شہر ہے۔ اس شہر کے بازاروں میں اکثر رش رہتا ہے۔ اس شہر میں موجود دریائے نیل پر کروز کا سفر تو آپ ضرور کیجیے گا، جہاں آپ شاندار ڈنر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت عرصہ تک یاد رہے گا۔ مصر کے لوگ سوشل میڈیا کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کا استعمال اس کنٹری میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ آج جو آپ کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اس کو بنانے والے بھی مصر کے لوگ تھے۔ 365 دن میں سال کا سسٹم ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اصل میں دریائے نیل سے اکثر سیلاب آتا رہتا تھا۔ اس سیلاب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کیلنڈر بنایا گیا تھا۔ مصر میں 2 ہی موسم آتے ہیں، گرمی یا سردی۔ اس کنٹری میں بولی جانے والی زبان بھی عربی ہے، اس لیے آپ جب بھی ایجپٹ جائیں تو آپ کو عربی زبان آنی چاہیے، کیونکہ یہ انگلش بہت کم جانتے ہیں۔ مصر کے لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں۔ آپ ان سے سلام کریں تو یہ کھڑے ہو کر آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ یہاں کے لوگ سیر و تفریح اور کھانوں کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں۔ یہ رات کو اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں اور مختلف ریسٹورنٹس پر کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ فوڈ اسٹریٹ بھی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی، جہاں کی خوشبو آپ کی بھوک میں اضافہ کر دے گی۔ مصر کا اسٹریٹ فوڈ کی تو بات ہی الگ ہے۔ جو بھی مصر جاتا ہے کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہاں پہ 2 سے 3 پیالے کوشری کے تو آپ آرام سے ہی کھا جائیں گے۔ یہ مصر کا نیشنل فوڈ ہے۔ مصر کے لوگ دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کا ساتھ مزہ لیتے ہیں۔ موسیقی مصر کے لوگوں کو بہت پسند ہے۔ تو یہ ایک مسلم کنٹری، لیکن آپ کو کلب اور بازار بھی نظر آئیں گے۔ قاہرہ شہر میں آپ کو اسلام کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی بھی ملے گی، جو 972 میں فاطمی امپائر کے دور میں بنائی گئی تھی، جس کا نام جامعۃ الازہر ہے۔ اس دور میں استاذہ کی تنخواہیں بادشاہ دیتا تھا اور اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لی جاتی تھی۔ یہ رواج آج تک قائم ہے۔ قاہرہ شہر کے قدیم علاقے میں مقدس ہستیوں کے مزار بھی موجود ہیں۔ یہ مزار عام طور پر ایک اسٹریٹ میں موجود ہیں، جسے شاہراہ اشرفیہ کہتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ عاتقہ، سیدہ سکینہ اور سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حسینی مسجد بھی موجود ہے، جو اندر سے دیکھنے کے قابل ہے۔
مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی اسی جگہ دفن ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں کہ آپ کا مزار عراق میں ہے، لیکن مصر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سر مبارک قاہرہ میں دفن ہے۔ مصر صرف ایک کنٹری نہیں ہے بلکہ تاریخ اور حقیقتوں کی ایک کھلی کتاب ہے۔ اہل علم سے کسی نے پوچھا کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے بھی قتل کروائے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے طویل اقتدار سے نوازا، اس کی رسی دراز کیے رکھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بزرگ مسکرائے اور جواب دیا کہ فرعون انصاف کرتا تھا۔ یہ مختصر سا جواب اس زمین کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مصر دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق 11 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے اس کا وزٹ کیا۔ سب سے پہلے آپ کو اس شہر میں لے کر جاتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رہتا تھا۔ جہاں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے اس دور کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس شہر کا نام لکسور ہے جو قاہرہ سے 614 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کے پاس سے بھی دریائے نیل گزرتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 13 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر میں آج بھی کچھ لوگ فرعون کی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ عام طور پر یورپ کے لوگ آ کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی جگہ پر فرعون کا گھر بھی موجود تھا جس کا نام رمیسیس II تھا۔ اس شہر میں فرعون کے بہت بڑے محل موجود تھے جس میں سے ایک کرناک ٹیمپل ہے۔ اس جگہ سے فرعون اپنے ٹیمپل میں داخل ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے فرعون کے سٹیچو بنائے جاتے تھے کیونکہ نعوذ باللہ فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ اس محل میں فرعون کی عبادت گاہ کے باہر ایک سٹیچو لگایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون دیکھنے میں ایسا تھا اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سٹیچو ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی بیوی ہیں جن کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو مسلمان یعنی ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی۔ ان کی دیواروں پر آپ کو سب سے زیادہ نقش و نگار ملیں گے۔ ان کی زبان میں لکھے گئے لفظ زیادہ تر تصویروں کی شکل میں ہوتے تھے۔ اس ٹیمپل میں آپ کو بہت بڑے پلر نظر آئیں گے جن کے آگے انسان بھی کھڑا ہوا بہت چھوٹا لگتا ہے۔ نہ اس وقت کوئی کرین موجود تھی، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے پلر بنائے گئے ہیں۔ یہاں فرعون عبادت کرتا تھا۔ یہاں پر 134 پلر موجود ہیں اور یہ تمام پلرز موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر انسان کی سوچ حیران رہ جاتی ہے۔ چلیں اب آپ کو محل دکھاتے ہیں جہاں فرعون کی بیویاں اور بچے پیدا کرتی تھیں۔ یہ محل دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو کشتی میں جانا پڑتا ہے۔ اس کے اندر کمرے بنائے گئے تھے جہاں بچے پیدا ہوتے تھے۔ آپ کو کوئی دیوار نقش و نگاری کے بغیر نہیں ملے گی۔ اس محل سے دریائے نیل کا منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ اگر آپ فرعون کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو لگزور میوزیم ضرور جائیں جہاں آپ کو فرعون حنوط کیے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلیں اب آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تابوت میں فرعون کے محل دریائے نیل کے ذریعے پہنچے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ بیٹھے تھے اور اسی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ گزارا اور فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ فرعون کا محل دریائے نیل کے بالکل ساتھ تھا۔ یہ محل بھی کرناک ٹیمپل کے پاس ہے۔ اس کے اندر بہت بڑے پلرز موجود ہیں۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ سنائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ پہاڑ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور بھی مصر میں ہی گزرا ہے۔ قاہرہ شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور بہنوں کی قبریں بھی موجود ہیں جہاں ایک مقبرہ بنایا گیا ہے۔ اسی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی قبر بھی موجود ہے، لیکن یہ بات کس حد تک سچ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک قدیم قبرستان ملے گا۔ یہاں سے 30 کلومیٹر دور آپ کو زلیخا کا محل بھی ملے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عزیز مصر کا محل تھا، آپ اسے زلیخا کا محل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ آثار ابھی باقی ہیں لیکن زیادہ تر محل کا حصہ مٹی کے اندر دب چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ آج بھی اس گاؤں کا نام عزیزیہ ہے، مطلب عزیز مصر کا گاؤں۔ اس وقت کے بادشاہ اہرام مصر بناتے تھے جسے آج کے دور میں عجوبہ بھی کہا گیا ہے۔ اسے عجوبہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو جس دور میں بھی بنایا گیا تھا اس وقت نہ ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی مشینری تھی، لیکن برج خلیفہ سے بھی زیادہ وزنی عمارت بنائی گئی جو آج بھی کھڑی ہے۔ صرف بنائی ہی نہیں گئی
کہا جاتا ہے کہ ان کی سمت اور سائز میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں ہے۔ ان سب اہرام مصر میں سے پیرامڈ آف گزا سب سے زیادہ فیمس ہے۔ لوگ سب سے زیادہ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ اس جگہ 3 اہرام مصر موجود ہیں، ایک سب سے بڑا، چھوٹا اور سب سے چھوٹا۔ آپ جب بھی جائیں تو ٹانگا یا اونٹ پر آئیں، ورنہ آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑے گا۔ چلیں اب آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ اندر آپ کو بہت سی سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی۔ یہاں آپ کو بہت سے فری گائیڈ بھی ملیں گے، لیکن یہ زیادہ تر اسکیم ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ کو سانس کا مسئلہ ہے تو آپ کو اندر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے اندر فرعون کی ممی رکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سونا، چاندی اور اس کے ملازم بھی دفن کیے جاتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اسی بادشاہت کے ساتھ اٹھیں گے۔ مصر میں تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ٹورسٹ سب سے زیادہ یہاں پہ آتے ہیں۔ جدید مصر کا آغاز 1922 میں ہوا۔ اگر جغرافی لحاظ سے دیکھا جائے تو مصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کی تجارت کا ایک اہم راستہ مصر کے پاس سے گزرتا ہے، جس کا نام سوئس کینال ہے۔ یہ کینال 150 سال پہلے بنائی گئی تھی، جو 190 کلومیٹر طویل اور 205 میٹر چوڑی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عالمی تجارت کا 12% حصہ اسی جگہ سے گزرتا ہے۔ اگر بات کریں اس کے ویزے کی تو $60 سے $70 کا ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اور ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو یہ کنٹری آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ جی تو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔